بھائی جب آپ یہ کہیں کہ اوپر دیکھا تو سونا نیچے دیکھا تو سونا تو کوئی شخص کھڑا ہوگا نا کہ بابا جی پھر آپ کو رانگ نمبر بھی وہ کہے گا۔ داتا حضور کشف المعجون میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہوگی، سارے سونے کا ہوگا۔ اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا۔ اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیمہ پھڑانے گا؟ اور کہتا ہے کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونے سونا۔ بابا جی بٹھا دو ایسوں کو نیچے، چلے میں ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب خدا دا واسطہ نہ کرو بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ اچھا جواب یار نہ کر، خدا دا واسطہ نہ کرو۔ یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے۔ مرشد پاک یاد آ گیا۔ مصباحی صاحب نے آج سے 2 سال پہلے کہا تھا یہ کیا ہوا، تیری کتابیں، تیرا کمرہ، تیرے ہی لوگ۔ انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا۔ ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ، یا تو بلا نا ہم سب کو کبھی، تو اسی طرح چلا نہ لائے، تو پھر تو بات کر باجدید، پھر ہم تجھے بتاتے ہیں باجدید ہے کیا۔ یہ کیا ہوا، تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، تیری کتابیں، تیری باتیں، کسی دن ہمیں بھی بلا نا، تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی۔ سرکار نہ یہ کتابیں میری ہیں، یہ کتابیں ہماری سانجھی ہیں، قرآن بخاری مسلم۔ یہ لوگ تو بالکل میرے نہیں ہیں، یہ آپ کے تھے جو آپ کا فرقہ چھوڑ کے آئے۔ یہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول کے امتی ہیں، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کمرہ بھی میرا نہیں ہے، کرائے کے اوپر ہے۔ تو اس میں انہوں نے کیا تھا، کبھی بلا نہ آنے دیں۔ سرکار 2 سال سے تو آپ کو بلا رہے ہیں، اکیلا آنا ہے، باڈی گارڈ لے آئیں، وہ کراچی کے مفتی کی طرح نہیں آنا بھاگنے کے لیے ساتھ مولوی اٹیچ کر کے، اکیلا آنا، باڈی گارڈ 10 لے آؤ، کوئی مسئلہ نہیں، اکیلا آنا، آؤ کبھی بلانا ہمیں بھی، پھر تو بھی ہمیں بتا کہ بایزید کیا ہے، میں بھی تجھے بتاؤں گا۔ میں نے جو آپ کو بتانا تھا کہ بایزید کیا ہے وہ تو میں نے آپ کی پبلک کو بھی بتا دیا، اس کے بعد اب آپ ہمیں آگے کیا بتائیں گے کہ بایزید کیا ہے؟ سبحانی ما اعظم شأنی لوائی اعظم من لوائی محمد، یہ بتائیں گے آپ آگے؟ اسی تو پہلے نہ بھی پھٹا پا لینا ہے کہ جعفر صادق دا مرید ہو کے نہ انہیں اپنا کنیت رکھی ہے ابو یزید ہیں، اور ہمارے امام نے اپنی کنیت رکھی ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری۔ یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، بازید بھی 261 ہجری کے اندر دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ شریف فرما دیا۔ ان کو کیا پتا تھا کہ ان کے پردہ فرمانے کے 1200 سال کے بعد آ کے کوئی پردہ اٹھائے گا؟ ہم نے ان کے گھونگھٹ اٹھایا ہے کہ دیکھ لو جناب کچھ حیا کر۔ ویسے بڑا پیارا جملہ ہے لیکن وہ پھر ذرا سینسر ہو جائے گا، میں ادھر نہیں بولتا۔ تو اللہ کا شکر ہے، یہ ہم یہی تو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ نہ بتائیں اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، تو آپ آئیں ذرا آ کے بیان کریں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور کہتا ہے چلانا لائیو ہی چلائیں گے۔ ہم تو چاہ رہے ہیں، کتنے لوگوں کو پیغام بھیج چکا ہوں، فزیکلی انہیں جا کے کہا ہے کہ بھئی ہمارے اسٹوڈنٹس نے کہ آئیں انجینئر صاحب سے ملے، تیار ہیں وہ ملنے کے لیے۔ سرکار جب آپ یہ باتیں کریں گے اوپر دیکھا تو سونا، اور آپ دلیل آپ سے بھی پوچھے تو آپ کہیں گے جی وہ داتا صاحب کے ایک پیر بھائی نے داتا صاحب کے مرشد کے بارے میں یہ چیز نقل کی ہے کہ وہ جب وہ ان کا پیر بھائی درخت پہ چڑھا تو ان کے مرشد ابو الفضل ختلی نیچے تھے، وہ خاص کیفیت میں تھے، اور وہ کیفیت یہ تھی کہ ان کے بال لمبے ہو رہے تھے تو پیسے نہیں تھے کہ نائی کے پاس جاتے، تو کہا کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی رقم دے دے، تو بس اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا۔ وہ کہتے ہیں درخت بھی سونے کا، اس کے پتے، اس کی ٹہنیاں بھی سونے کی۔ ہاں نا یہ بھی نال کیا ہے، ہاں نا، ہاں میرے کو ویڈیو پہ یہ ہوگی، میں خود دیکھا سی، ہاں نا۔ داتا حضور کشف المعجون میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت، اس
اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہوگی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہوگا۔ ہاں تو سرکار ہم تو پھر ایک سمپل سی بات کریں گے کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 92 پارہ نمبر 10 کے آخری صفحے پہ ہے کہ اے نبی جب یہ اعرابی لوگ، غریب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر کہ اے نبی آپ ہمارے لیے کوئی سواری اور راستے کا سامان ارینج کر دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جا کر تبوک میں رومن امپائر کے خلاف جو 1.5 لاکھ کی فوج لے کر آیا ہے اور آپ کے ساتھی تو صرف 30,000 ہیں، آپ کے پاس مین پاور کی بھی کمی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے شانہ بشانہ لڑیں، 700 کلومیٹر کا سفر ہے، ہمارے لیے ایک اونٹ ارینج کر دیں اور راستے کا سامان، تو ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اور اے نبی تم کہتے ہو کہ میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جس کے ذریعے میں تمہاری کو مدد کر سکوں، ہائے ہائے، اور تم دیکھتے ہو کہ یہ ساتھی جب تم سے واپس ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جہاد نہیں کر سکیں۔ تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے نا سرکار، رسول اللہ نے اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، اس کو کیوں نہیں کیا جبکہ ضرورت تھی؟ وہ تو ترمذی میں آ رہا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو سونے کی اشرفیاں اور ساز و سامان دیا، اور نبی علیہ السلام خوشی کے عالم میں اسے الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے عثمان جنتی ہے، آج کے بعد جو مرضی کرے۔ اور ہمیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی بڑے سے بڑا غوث قطب عبدالوی حضرت واشی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے ناک میں لگتی ہے اس کے برابر نہیں ہے، تو کسی صحابیوں نے بھی یہ کچھ نہیں کیا۔ سرکار اگر نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کرام کا یہ سٹیٹس ہے کہ دنیا بقدر ایفٹ ہے تو بابت شیعی کوئی، اب یہ ہماری دعوت کی گرمائش محسوس کر رہے ہیں، تبھی تو انہوں نے اب بڑا بندہ اتارا ہے میدان میں۔ مفتی منیب صاحب یہ مضمون لکھ رہے ہیں، الحمدللہ یہ مضمون ان کا جو بندیوں کے خلاف نہیں آیا، اہل حدیث کے خلاف نہیں آیا، کوئی شیعہ کے خلاف نہیں آیا، میرے خلاف کیوں آیا؟ اس کی وجہ ہے کہ مجھے پتہ چل گیا کہ ہمیں ہاتھ کس بندے نے آ کے ڈالا۔ باقیوں کے لیے ہمارے پاس ایسی گالیاں ہیں، کسی کو ہم کہہ دیں گے رافضی، کسی کو ہم کہہ دیں گے ناصبی، کسی کو ہم کہہ دیں گے قادیانی، کسی کو ہم کہہ دیں گے نجدی، کسی کو ہم کہہ دیں گے گستاخ رسول، کسی کو ہم کہہ دیں گے بزرگوں کا منکر۔